ہم نہ قرآن مجید کو پڑھتے تو ہیں لیکن صرف برکت کے لیے یا اس کو محض تلاوت سمجھ کے اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، جبکہ قرآن مجید کی آیات اللہ تعالیٰ نے اتنی کھول کھول کے اس کے اندر احکامات بیان فرمائے ہیں، اتنی وضاحت کے ساتھ ہر قدم پہ انسان کی رہنمائی فرمائی ہے کہ ہم حیران رہ جاتے ہیں اگر ہم اس کو سمجھیں، اور عقلیں جو ہیں وہ دنگ رہ جاتی ہیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری ہر منہ مانگی مراد پوری کرنے والا ہے، تمہیں سب کچھ وہ عطا فرمانے والا جو بھی تم اس سے سوال کرتے ہو۔ بلکہ اگر اس سے پچھلی دو آیت نمبر 32 اور 33 کی طرف جاتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ان انعامات کا ذکر فرما رہے ہیں جو انسان پر اللہ تعالیٰ نے کیے، جیسے اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ کی ذات جس نے تمہارے لیے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ساتھ پھلوں کا جو رزق ہے وہ اتارا۔ تو یہ سارا کچھ کس کے لیے کیا؟ یعنی آسمانوں کو بنایا انسان کے لیے، پھر زمین کو ہمارے لیے ایک فرش کی طرح بچھونا بنایا، پھر بارش کو نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ہمارے لیے اس نے بارش نازل فرمائی، اور پھر اس بارش کے ساتھ زمین میں سے سبزہ اگایا، پھل پھول اگائے، طرح طرح کے میوہ جات اگائے۔ وہ کس کے لیے؟ اے انسان تمہارے لیے۔ اور پھر تمہارے لیے جو ہے وہ دریا کے اندر، سمندر کے اندر کشتی کو مسخر کر دیا۔ اب دیکھیں بھاری بھرکم اتنی بڑی جو کشتیاں ہیں اور بحری جہاز ہیں، اتنا زیادہ سامان لے کر وہ گزر جاتے ہیں پانی سے خیریت سے، لیکن اگر تھوڑا سا تنکا بھی پھینکیں وہ سمندر میں ڈوب جاتا ہے پانی کے اندر۔ لیکن یہ ان چیزوں کو کس نے مسخر کیا؟ یہ انسان کے بھلے کے لیے، فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے یہ سارا سمندر، یہ پانی، یہ نہریں، وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، یہ سارا کچھ تمہارے لیے، نہروں کو بھی مسخر کر دیا، تمہارے اختیار میں دے دیا، تمہاری مرضی کے مطابق ان کو تمہارے قبضے میں دے دیا۔ پھر سورج اور چاند کو مسخر کر دیا تمہارے لیے، اور ہمیشہ جو ایک دائرے میں، ایک سرکل میں چل رہے ہیں، مقررہ وقت پہ آتے ہیں جاتے ہیں۔ پھر دن اور رات کو تمہارے لیے، رات جو ہے وہ تمہارے آرام کے لیے بنا دی، دن کو تمہارے کام کرنے کے لیے روشن بنایا تاکہ تم اس میں چلو پھرو اور اپنے روزگار کی تلاش میں نکلو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چند ایک نعمتیں گنوانے کے بعد، اے میرے بندے میں نے تمہیں وہ سب کچھ عطا فرمایا۔ یہ آیت نمبر 34 ہے کہ جو بھی تم نے مجھ سے سوال کیا، ہر تمہاری منہ مانگی مراد میں نے پوری کی۔ کتنی پوری کی؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اے میرے بندے اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تم ان کی جو ہے وہ کاؤنٹنگ ہی نہیں کر سکتے، تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی۔ اے میرے بندے میں نے اتنی نعمتیں تجھے دی ہیں، اتنے انعامات تجھے عطا کیے ہیں، اور تمہاری اتنی فرمائشیں بھی پوری کی ہیں، لیکن آخر میں تو ہے کیا؟ ان الانسان لظلوم کفار۔ اللہ اکبر، بے شک انسان تیری حقیقت یہ ہے کہ تو بڑے ہی ظالم ہے اور ناشکرا ہے۔ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ بہت ہی ناشکرا ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ کہتا ہے کہ مجھے دیے ہی اللہ نے کچھ نہیں ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس یا ہمارے آباء و اجداد کے لائف سٹائل میں کیا فرق ہے۔ ہم آج بھی مہنگائی کا رونا روتے ہیں، بے روزگاری کا رونا روتے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، حالات بہتر نہیں ہے، کام ڈاؤن ہے، فلاں فلاں، اس طرح کے جو ہم شکوے کرتے ہیں۔ میں ذرا ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ میں اگر دیکھوں اپنے بچپن کو، جب میں اسکول جانا شروع کیا تھا میں نے، تو تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جس ابتدائی اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے پیدل چل کر جانا پڑتا تھا، اور فصلوں کے اندر سے اتنی دور دراز جانا پڑتا تھا۔ پھر جب کبھی مہینے بعد یا محترم بڑے بھائی صاحب نے وہاں تشریف گھر فرما ہونا تو وہ سائیکل پہ کبھی کبھار ہمیں چھوڑنے جایا کرتے تھے، ہم 2 چھوٹی بہنوں کو۔ تو مجھے وہ بڑا
हमारे लिए वो बड़ा एक रश्क का समा होता कि आज हमने साइकिल पे जाना है स्कूल, हमारे भाई जो हैं मोहतरम हमें साइकिल पे स्कूल छोड़ने जाएंगे, तो वो भी हमारे लिए एक रश्क होता था, एक बड़ी मुसर्रत के लम्हात होते थे। आज देखें घरों में हर बंदे की अलग से बाइक्स हैं, हर शख्स के पास जो है वो गाड़ी है। और आज वो दिन है, वो वक्त था कि वालिद साहब के पास सिर्फ एक साइकिल थी। आज वो वक्त है कि हम अगर 8 बहन भाई हैं तो हर एक के पास सेपरेट जो है कह लें या कुछ कंबाइन गाड़ियां मौजूद हैं, बाइक्स हर फर्द के पास मौजूद है। इसके बावजूद उस वक्त क्या था, वालिद साहब या वालदा साहिबा हम सब क्या कहते थे, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्लाह ने बहुत दिया हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन आज कहते हैं कि पूरी नहीं पड़ रही, हालात ठीक नहीं है, काम डाउन जा रहा है। तो मसला कहाँ पे है? मसला ये है, इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार। अल्लाह ताला ने नवाजने में कमी नहीं छोड़ी, अल्लाह ने बहुत अता फरमाया है, हम ना शुक्रे हैं। हम उसकी नेमतों को ज़रा काउंट तो करें कि हमारे वालदैन का दौर कैसा था और हमारा कैसा है। कंपैरिजन हर बंदा करे ज़रा और फिर बताए कि इंसान किस तरह का है, और वो शुक्रगुजार है उसकी तबीयत या फिर नाशुक्री वाली है। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों पे शुक्र अदा करने वाली तबीयत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।